والضحیٰ دن کی روشنی کی بات کی، پھر رات کی تاریکی کی بات کی. دو باتیں، اگر دن کی روشنی سے مراد دن کی روشنی ہی ہو جیسے واضح ہے تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اب طلوع ہونے لگا ہے سورج، اب روشنی چڑھے گی تو شرک اور کفر کا اندھیرا ختم ہو جائے گا. اور جب رات کی بات کی، رات سے مراد رات ہو تو مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو اس کے بعد پھر دن ضرور آتا ہے. اگر وہی کچھ عرصہ منقطع ہو بھی گئی ہے، وہی کچھ عرصہ اللہ کی حکمت بالغہ کے تحت اللہ کی حکمت کے مطابق بند بھی ہو گئی ہے، تو اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جو رب نے رسول اللہ کو نمائندہ بنایا ہے وہ نمائندہ سچا ہے. ایک تفسیر اور بھی ہے، کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد رسول اللہ کی زلفیں ہیں. دن کی روشنی رسول اللہ کے چہرہ فرمایا گیا، رات کی تاریکی کو حضور پاک علیہ السلام کی زلفوں کی قسم فرمائی گئی. رسول اللہ کے چہرے کی بات کیوں ہے میرے دوستو؟ حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ انور وہ چہرہ انور ہے جو رسول اللہ کے چہروں سے پہلے جو حضور کے آباء و اجداد ہیں، ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے بڑے ہیں، ان میں جو نور محمدی ان کی پشت میں رکھا گیا تھا، وہ نسل در نسل آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ حضور کے والد کی پشت مبارک میں آیا، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں آئے. تو یہ جو حضور پاک کے چہرے کا نور تھا یہ خاص طرح پہ بنایا گیا تھا. حضرت امام مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، امام سہیلی نے روض الانف سیرت کی کتاب میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک ایک باپ دادے مشہور کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں حضور پاک کی پیدائش سے قبل ایک روب محمدی، نور محمدی، عصر محمدی، نبوت کا فیض محمدی ان کے چہروں اور ان کے ماتھوں میں چمک رہا ہوتا. اگر سامنے دشمن بھی دیکھتا وہ احترام پہ مجبور ہو جاتا. میں پوری بات تو نہیں کرتا، آپ کے سامنے صرف دو باتیں کرتا ہوں. ایک حضرت عبداللہ حضور کے والد، ایک حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد حضور پاک کے دادا. حضور کے دادا کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، عبد المطلب ان کا لقب پڑا مشہور ہوا، لیکن نام شیبۃ الحمد ہے. شیبہ کہتے ہیں سفید کو، حمد کہتے ہیں خوبصورت کو. جب یہ پیدا ہوئے تھے امام سہیلی نے لکھا ہے ان کے ماتھے میں یہ تھوڑا سا سیندھ کٹے ہیں، یہ چوٹی کے بالوں کی جگہ جو تھی یہ تھوڑی سی سفید تھی. تو بچوں میں یہاں تھوڑی سفیدی ہو باقی بال کالے ہوں تو بھدے لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، لیکن انہیں خوبصورت لگتے تھے. تو شیبہ شیبۃ الحمد بن گیا کہ وہ سفید بالوں والا بچہ جو خوبصورت نظر آتا ہے. ان کے چہرے پر جو روب محمدی تھا وہ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں وہ اس طرح تھا کہ جب ابرہہ آیا، حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش سے ایک عرصہ پہلے ابرہہ آیا اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا. تو ابھی یہ مکہ المکرمہ نہیں آیا تھا، ایک جگہ مکہ کے مضافات میں رک گیا، وادی محصر ہے، آپ وہاں جا کر دیکھے جہاں ان پر عذاب آیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. تو جب یہ وہاں تھا تو اس نے پوچھا اس کعبہ کا انتظام اور انصرام کون سنبھالتا ہے؟ بتایا گیا کہ عبد المطلب ہے. عبد المطلب حضور پاک کے دادا کا لقب ہے. یہ عبد المطلب کیوں تھا اس پر بھی ایک تفصیل ہے، لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ اس پہ توجہ رکھنا. انہوں نے کہا عبد المطلب کا کوئی کاروبار ہے؟ ابرہہ کو بتایا گیا جی کاروبار کیا، وہ تو متولی ہیں، ویسے ان کے اونٹ بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا ان کے اونٹ کہاں ہیں؟ کہا فلاں چراگاہ میں ٹھہرے ہیں. انہوں نے کہا جی پکڑ لو. 200 اونٹ حضور پاک کے دادا کے اس نے اغوا کر کے غصب کر لیے. جب حضرت عبداللہ کو پتہ چلا، معاملات تو پتہ تھے کہ حملے کے لیے آیا ہے، اب پہلے تو یہ اللہ کے گھر کا دشمن، اب یہاں اللہ کے گھر کے متولیوں کے مال کا دشمن. تو حضرت عبداللہ اس کے پاس تشریف لے گئے. ابرہہ اپنی وہ روب اور تکبر میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. جب حضرت عبداللہ گئے نا بات کرنے کے لیے
تو جب اس کے دربار میں سامنے پہنچے تو حضرت امام مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دادے کے چہرے کو دیکھ کر اتنا پریشان ہو گیا اس فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے اور اس روب اور دبدبہ سے، اس نے سوچا اپنے ساتھ بٹھاؤں اسے تو میرا دبدبہ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ فوراً جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا، آخر یہ ہوا، یہ اٹھا، اس نے استقبال کیا اور زمین پہ خود بھی بیٹھا اور انہیں بٹھا کر معاملہ طے کر لیا۔ یعنی دیکھو نا کیسا نور محمدی ہے جو اس جیسے جابر وقت کے حکمران کو بھی اپنے تخت سے نیچے اتارنے پہ مجبور کر دیتا۔ اور اس نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا جی میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا۔ اس نے طنز میں کہا آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے جس کے متولی بنے ہوئے ہیں؟ تو اس نے سمجھا میں نے بڑا کوئی 30 مار خانی کے طور پہ بڑا فائر کر دیا ہے اور بڑا ڈائلاگ مارا ہے اور بڑی بات کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، جسے کہتے ہیں نا گولڈن چین، ایک سنہری الفاظ فرمایا ہر بندے کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے۔ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبُّهُ سَيَمْنَعُهُ، تو جا کعبے کے پاس، کعبے کا مالک تیرے ساتھ نمٹ لے گا۔ انا رب الابل، اس بات پہ اس نے 200 اونٹ چھوڑ دی۔ ایک نمبر 2، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضور کے والد محترم، ان کے چہرے پر بھی ایسا نور تھا کہ اس کو بھی بڑے بڑے لوگ اور جو کتب اس زمانے میں پڑھے ہوتے اگر ملاقات ہو جاتی تو حضرت عبداللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد کی وفات 18 سال کی عمر میں ہے، 18 سال میں، 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہے۔ ہوا یہ کہ اپنے والد کے ساتھ یہ شادی کی بارات کے لیے یہ باپ اور بیٹا 2 بندے مکہ مکرمہ سے چل کر پہنچے ہیں مدینہ طیبہ۔ حضور علیہ السلام کی اماں جان مدنی ہیں تو یہاں لائے گئے۔ راستے میں ایک جگہ تھی جہاں لوگ رکا کرتے تھے، اس قسم کی جیسے کہتے ہیں نا کوئی جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ یہاں کچھ عرصہ سراہ ہوتی تھی، یہاں کچھ ٹھہریں، کچھ کھائیں پئیں مسافروں کے لیے۔ تو ایک سرائے تھا، ایک عورت نے بالا خانہ بنایا ہوا تھا، نیچے والی منزل پر وہ سرائے بنائی ہوئی تھی اور اوپر کی منزل پہ خود رہتی، اور وہ تورات انجیل کی عالمہ تھی، یہودیہ مذہب سے وابستہ تھی۔ اس نے جب اس باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا نا تو نیچے اتر آئی اور اپنے خادموں کو بیٹھ کے کہا کہ اس بچے کو، یعنی جو ساتھ باپ کے چل، اسے ذرا میری طرف متوجہ کریں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ باتیں چلیں تو اس نے اپنی طرف ان کو دعوت دی، مائل کرنا چاہا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، کہ جو عزت دار ہوتا ہے نا وہ اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنے مال کا دفاع بھی کرتا ہے۔ یہ برائی کی توقع مجھ سے نہ رکھ، کوئی اور بات ہے تو کر لے، اسے کچھ اور بات کرنی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ اس سے دامن بچا کے چل پڑے، مدینہ طیبہ گئے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کی امی جان، شادی ہوئی ہے، کچھ دن گزارے ہیں، اس کے بعد یہ واپس لوٹ آئے۔ پیچھے میکے والے یعنی حضرت آمنہ کے میکے والے یعنی حضرت عبداللہ کے سسرال، ان کی ذمہ داری تھی کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنی بہن حضرت عبداللہ کی دلہن کو مکہ المکرمہ پہنچا دینا ہے۔ تو یہ باپ کے ساتھ واپس آئے۔ جب یہ واپس آ رہے تھے تو اسی بالا خانے پہ پھر روکے، وہ عورت پھر اتری۔ حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا مصیبت پھر آ گئی۔ اب وہ آئی تو اس نے یہ بات نہیں کرنی تھی، اب اس نے بالکل فیس ٹو فیس ہو کر کہا عبداللہ میں آپ سے ڈرنا نہیں، میں آپ سے وہ بات نہیں کرنے آئی جو کر رہی تھی پہلے۔ ان کا تجسس بڑھا کہ اب کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا اب مجھے آپ سے تعلق نہیں رکھنا، اب مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کا وجہ کہ جب تم جا رہے تھے تیرے چہرے پر ایسا روب اور دبدبہ اور ایسا فیض نظر آ رہا تھا جو میری کتابوں کے مطابق ایک بہت بڑی شان والا تھا۔ میں چاہتی تھی میں اس فیض کی حاملہ بن جاؤں، اسے اٹھا لوں، لیکن اب آپ کے ماتھے پر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو اب مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے چہرے مبارک کی ویلیو، مرتبہ، حیثیت، رتبہ، اسی لیے رب العزت والضحیٰ حضور کے چہرہ انور کی قسم کھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب بندہ ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی موجودگی میں سب سے بڑی نیکی اور ہے، اور آج ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی نیکی اور ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ اسلام میں مومن مسلمان کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟
الصلاۃ معراج المؤمنین ہے نا، رسول اللہ اللہ کے عرش پہ پہنچے، معراج بنی، اور ہم سجدے میں جائیں ہمارے لیے معراج بنی۔ تو نماز سب سے بڑی نیکی ہے، توجہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز یقیناً بڑی نیکی تھی، لیکن نماز اور ایمان کے درمیان ایک اور نیکی بھی موجود تھی جو ایمان کے بعد ہے اور نماز سے پہلے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کے چہرہ انور کا دیدار ہے، وہ رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت ہے، وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ نیکی کیسے ہے؟ میرے دوستو، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوں، گرمیوں کا زمانہ ہے، ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پہ ہیں، اور میں ستاروں کو دیکھ رہی ہوں۔ کنز العمال میں امام علاء الدین متقی روایت لائے ہیں، فرمایا عائشہ آپ ستاروں کو دیکھ کر کیا سوچ رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ رہی ہوں کہ اس جیسی نیکیاں اتنی ستاروں کی بقدر بھی کسی کی ہوں گی؟ کہا ہاں، عائشہ ایک خوش قسمت ہے جس کی نیکیاں اس ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں تھوڑا دیر چپ ہوئی، کیوں؟ مجھے پتا ہے میں بیٹی ابو بکر کی ہوں، ہر موقع پہ صدیق نبی کے ساتھ ہے، وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ سفر ہو یا حضر ہو، وہ گرمی ہو یا سردی ہو، وہ مسجد ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ امن ہو یا جنگ ہو، میرا والد حضور پاک کے ساتھ ہے۔ واقعی اللہ نے میرے والد کو یہ سعادت مرتبہ رتبہ انعام عطا کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بڑھ چکی ہوں گی۔ تو حضرت اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا ایسا خوش قسمت بھی ہے؟ کہ عائشہ پوچھو گے نہیں وہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، کہ وہ عمر فاروق ہے۔ اماں عائشہ کو جواب خلاف توقع ملا تو خاموشی ہو گئی کہ میں نے تو کچھ اور سوچا، جواب رسالت مآب کی زبان سے کچھ اور آیا۔ کہ عائشہ چپ کیوں ہو گئی؟ ان نے وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ وجہ یہ تھی، میرا تصور، میرا فہم، میرا گمان، میرا ذہن، میرے دل کی بات تو یہ تھی کہ ابو کا جواب آئے گا، آپ کا جواب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ گیا ہے۔ میں ناراض تو نہیں ہوں لیکن متعجب ہوئی ہوں۔ کہا ابو بکر صدیق جو آپ کے ابو ہیں ان کا رتبہ عمر فاروق کی نیکیاں کیا ہے؟ تیرے باپ کی غار ثور کی 3 رات کی نیکیاں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ میرے دوستو، ابو بکر نے کوئی غار ثور میں بیٹھ کے تہجدیں تو نہیں پڑھی تھی، صدیق نے کوئی وہاں بیٹھ کے روزے تو نہیں رکھے تھے، صدیق اکبر نے ادھر بیٹھ کر کون سی نیکی کی تھی؟ وہ ایمان لانے کے بعد ایک ہی نیکی ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا۔ تو حضور کے چہرہ تو اتنا مبارک، اتنا بابرکت، اتنا باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر ہے کہ اس چہرے کو دیکھنے والا، اس چہرے کی زیارت کرنے والا ایمان لانے کے بعد اعلیٰ ترین فرد بن جاتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا